بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی عدالت بھی ہے جہاں تک پہنچنا نہ سائل کے لیے آسان ہے اور نہ ہی وکیلوں کے لیے، صرف اس عدالت کے جج ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت ہے جو ریڈ زون کے انتہائی حساس علاقے میں واقع ہے۔ اس کے بالمقابل ڈپلومیٹک انکلیو ہے جو انتہائی حساس علاقہ ہے۔ اس عمارت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کا رقبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی عدالت سے بھی بڑا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایسی بلند جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ ان تک کوئی دستاویز پہنچانے کے لیے بھی لفٹ کی ضرورت پڑے۔ اس کمرے میں آواز کی گونج اتنی زیادہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ عدالت میں جج، وکیل اور سائل اور ملزم سبھی بولیں گے۔ یہ بھی نہ سوچا گیا کہ اتنے بڑے رقبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کم از کم 40 ٹن کا ایئر کنڈیشننگ نظام چلے گا، اور صرف ایک کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 3 لاکھ روپے کی بجلی خرچ ہوگی، جبکہ عوام سے بجلی پر یونٹ 100 روپے کم از کم وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت کی تعمیر اور جگہ کی منظوری میں بھی کئی قانونی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ عدالت عوامی جگہ ہوتی ہے جہاں تک عوام کی رسائی آسان بنائی جاتی ہے، لیکن یہ عدالت ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں عوام کی رسائی بہت مشکل ہے۔ اس عدالت کی وجہ سے سیکیورٹی تحفظات بڑھ گئے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کو خدشہ یہ ہے کہ یہ عدالت دہشت گردوں کے لیے نہایت آسان اور اہم ہدف بن سکتی ہے۔ رئیس سپریم کورٹ تو وہ پارلیمنٹ اور سیکریٹریٹ کی وجہ سے اس کا اس مقام پر ہونا ضروری ہے، اور اس تک عوام کی رسائی بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ پر اگر خدا نخواستہ اگر کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا تو سارے ریڈ زون کی سیکیورٹی پر حرف آئے گا، بلکہ پاکستان کو ہی غیر محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس بات کا نوٹس لیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر میں بے قاعدگیوں اور قانونی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسی عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 یعنی 199 کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ یہ ریٹ پٹیشن 6 نومبر 2023 کو داخل کی گئی اور اس میں استدعا کی گئی کہ اس کی سماعت 10 نومبر 2023 کو کی جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کی سماعت کی کوئی تاریخ ابھی تک مقرر نہیں کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعمیر میں گھپلوں سے متعلق یہ درخواست ملک صالح محمد نے کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ اور عطاء الحق اختر ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی ہے، جس میں وفاق کے سیکریٹری وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس، چیف انجینئر نارتھ پاک PWD، اسلام آباد ایگزیکٹو انجینئر سینٹرل سول ڈویژن 6 پاک PWD، عبدالرشید چیئرمین انکوائری کمیٹی، سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالرزاق خٹک ممبر انکوائری کمیٹی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر اور میسر سٹی ٹریڈرز کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں سائلین اور وکلاء کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی ڈیزائن کی منظوری 2013 میں ایک جیوری کی جانب سے دی گئی تھی۔ فریق دوئم کی جانب سے میسر حبیب رفیق کو ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا، جس میں مرکزی عمارت کے علاوہ ہائی کورٹ بار، فیڈرل کونسل یعنی سرکاری وکلاء اور نماز ہال کے لیے ایک الگ عمارت کی تعمیر اور وکلاء کے لیے پارکنگ کی جگہ بھی شامل تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ تمام کام کی لاگت 2.6 ارب روپے بتائی گئی، لیکن وفاقی بجٹ 2023-24 کی دستاویزات سے معلوم ہوا کہ 30 جون 2022 تک اس عمارت کی تعمیر پر 4.8 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ ٹھیکہ 2.6 ارب روپے پر لیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ 36 ماہ میں مکمل ہونا تھا، لیکن 100 ماہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہوا، اور خدشہ ہے کہ اس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈان کی ایک خبر کے مطابق اس عمارت کی لاگت کم از کم 11 ارب روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
فریق دوئم نے اس صورتحال پر پردہ ڈالنے کے لیے PC-1 پر نظر ثانی کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قانونی سہولت کے مرکز کی تعمیر کے لیے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور PC-1 تیار کر لیا گیا اور 1.87 ارب روپے کی لاگت سے ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی سے ایک اور PC-1 کی منظوری حاصل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ 8 ارب روپے کی حد سے بھی نکل جائے گا، جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ 11 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ درخواست میں قانون کی خلاف ورزی اور دیگر پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے قانونی سہولت کے مرکز کی جاری تعمیراتی کام کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اسلام آباد کے سیکٹر G10 اور G11 کے سنگم پر تھی۔ وہاں سے ایئرپورٹ جانے والی میٹرو بھی نزدیک ہے اور 6 مقامات سے اس عدالت تک لوگوں کی رسائی تھی، اور وہاں دیگر عدالتیں بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد کی کچہری بھی وہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ عمارت میں وکلاء کے لیے بار روم اور واش روم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ سائلین کے لیے بھی وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے اور تقریباً ناممکن ہے کہ وہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی۔ گاڑیوں میں آنے والے وکلاء اور سائلین اپنی گاڑیاں ڈی چوک پر چھوڑ کر تقریباً 1.5 کلومیٹر پیدل چل کر وہاں پہنچتے ہیں۔ سائلین کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک خاتون اپنی گاڑی ڈی چوک پر پارک کر کے جب عدالت پہنچی تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن وہاں موجود سیکیورٹی نے کہا کہ اس بچے کو چھوڑ کر آئیں کیونکہ بچے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہایت احمقانہ اور ظالمانہ دلیل تھی۔ خاتون بچے کو واپس ڈی چوک تک گاڑی میں چھوڑنے گئیں اور بچے کو گاڑی میں بند کر کے آ گئیں، جس کے بعد پولیس کو تشویش ہوئی کہ کون بچے کو گاڑی میں بند کر گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچنے کا کوئی پکا راستہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ راستہ دھول اور مٹی سے ہٹا ہوا تھا، اب اگر بارش ہو جاتی ہے جیسا کہ بارش ہوئی ہے تو یہ راستہ کیچڑ ہو گیا۔ سائل اور وکلاء کیچڑ پہ لت پت ہو کر عدالت پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوتے صاف کرنے کی مشین لگائی گئی ہے۔ یہ ایک الگ خرچ ہے۔ لوگ ڈی چوک اور سرینا ہوٹل سے اسلام آباد ہائی کورٹ پیدل جاتے ہیں۔ اب آئیے عمارت کی طرف۔ یہ بات تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہاں کوئی پارکنگ نہیں ہے، وکلاء کے لیے بھی نہیں، سائلین کے لیے بھی نہیں۔ واش رومز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کینٹین نہیں ہے، کینٹین بھی عجیب و غریب سی کینٹینز ہیں، کوئی فوٹو کاپیئر نہیں ہے۔ اس عمارت میں لفٹ کا نظام کتنا گھٹیا ہے، اس کی مثال آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی لفٹ میں پھنس گئے تھے اور وہ 40 منٹ تک لفٹ میں بند رہے، جہاں گھٹن سے ان کا دم نکلا جا رہا تھا، انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ تھا عمارت کا ایک انتظام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رقبہ 5 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس کا سنگ بنیاد اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے 5 نومبر 2013 کو رکھا تھا۔ جب سے اس عمارت کی تعمیر شروع ہوئی ہے، اس کے معاملات میں شفافیت نہیں ہے۔ 2015 میں پیپرا یعنی پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے انٹر ہوم نامی فرم کا ٹھیکہ منسوخ کیا اور پھر یہ ٹھیکہ 2017 میں رفیق حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کو دیا گیا۔ اس وقت ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ 8 جون 2017 کو پاکستان ٹوڈے میں خبر شائع ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نو تعمیر عمارت کے کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹس اسٹوڈیو طارق حسن کا نام پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے یہ نام اس شعبے میں سنا گیا ہے۔ انجینئرنگ کونسل کے قواعد کے مطابق تمام تعمیراتی فرمز کو انجینئرنگ کونسل سے لائسنس لینا لازمی ہے، لیکن انجینئرنگ کونسل میں آرکیٹیکٹ اسٹوڈیو طارق حسن کا نام پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس انکشاف کے باوجود وزارت قانون نے اس عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز مہیا کیے۔ وزارت قانون کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں، حالانکہ وزارت خود اس کی کلائنٹ تھی۔ واضح رہے کہ اس عمارت کے پورے کمپلیکس کی تعمیر کا ٹھیکہ میسرز حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور کو دیا گیا تھا اور میسرز دی آرکیٹیکٹ اسٹوڈیو طارق حسن کراچی کو کنسلٹنسی کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اب جبکہ وکلاء کے لیے بار روم اور قانونی سہولت کے مرکز کی تعمیر کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے رکھا، تو اس منصوبے کو حبیب رفیق نے مکمل کرنے کے بجائے ایک ایسی کمپنی کو اس قانونی مرکز کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا جس کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ ہی وہ کمپنی مالی طور پر مستحکم تھی۔ اس کے تجربے کا عالم یہ تھا کہ اس کمپنی نے انجینئرنگ کونسل سے پروجیکٹ شروع ہونے سے 3 ماہ قبل ہی لائسنس حاصل کیا تھا۔ اس نئی نویلی کمپنی کا نام سٹی بلڈرز اینڈ کنٹریکٹرز ہے۔
اس کمپنی نے اپنے تجربے کا جو سرٹیفکیٹ دیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جعلی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، زر ضمانت کی رقم کا چیک بھی بوگس بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی تجربہ کار کمپنیوں کو نظر انداز کر کے اس کمپنی کو ٹھیکہ کیوں دیا گیا؟ اس کمپنی میں وہی لوگ کام کر رہے ہیں جو حبیب رفیق کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ حبیب رفیق کمپنی منصوبے کو بروقت نہیں مکمل کر سکی تھی اور اس لیے وہ یہ ٹھیکہ لینے کی مجاز نہیں تھی، لیکن کہا جاتا ہے یہ کمپنی حبیب رفیق کمپنی ہی کی پراکسی کمپنی ہے۔ اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ اس کمپنی کی آڑ میں حاصل کیا گیا، معاملہ مشکوک ہے۔ حبیب رفیق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرکزی بلڈنگ بنائی ہے جس میں ان گنت نقائص ہیں۔ اس پر اس کمپنی کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اس عمارت کو 30 جون 2018 کو مکمل ہو جانا تھا، لیکن یہ 2023 میں بھی صرف مرکزی عمارت کو مکمل کر سکا ہے۔ انصاف بلند بالا عمارتوں سے نہیں ملتا۔ بہترین انصاف تو مسجد نبوی کے چبوترے پر ملا کرتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت سے بھی بلند اور بڑی ہے۔ چیف جسٹس کا کمرہ 7600 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے، جس میں ایئر کنڈیشننگ کے لیے 40 ٹن سے زیادہ کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم چاہیے، جس پر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ روزانہ 3 لاکھ روپے کی بجلی خرچ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کتنے ہی لوگ بجلی کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ 23 مئی 2023 کے دی نیشن کی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو نئی عمارت میں منتقل کرتے وقت بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ CDA سے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیے بغیر یہاں عدالت منتقل کی گئی۔ یہ سرٹیفکیٹ کسی بھی رہائشی، تجارتی اور دفتری عمارت کو استعمال میں لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسی عمارت پر جس نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا ہو، اس پر رہائشی عمارت ہونے کی صورت میں 50,000 روپے سالانہ اور غیر رہائشی عمارت ہونے کی صورت میں 1 لاکھ روپے سالانہ جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ CDA اس عمارت کو منہدم بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت نہ وکلاء کے لیے پارکنگ ہے، نہ سائلین کے لیے، صرف ججوں کو سڑک کے راستے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ وکلاء اور سائلین دھول مٹی والے راستے سے داخل ہو سکتے ہیں، جو بارش کی صورت میں کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہماری چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست ہے کہ قومی سرمایے کے اس ضیاع کو روکیے، عمارتوں پر رقم خرچ کرنے کے بجائے عدالتوں کو انصاف مہیا کرنے والا بنائیے۔ اس نئی عمارت میں جس میں کوئی مظلوم انصاف کے لیے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتا، اسے نیلام کر دیجیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ پرانی عمارت میں منتقل کر دیجیے، جہاں سائلین اور وکلاء کا پہنچنا بہت آسان تھا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی یہی ضد ہے کہ شاہراہ دستور پر رہیں گے، تو کیا وفاقی شرعی عدالت میں ان کے لیے کمرے مختص نہیں کیے جا سکتے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ عدالت کی عمارت بھی ملک میں رائج قوانین کی خلاف ورزی کر کے قائم کی جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون عہد معمار کج تا سریا میراود دیوار کج، یعنی معمار نے پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی لگائی ہے، اگر یہ دیوار آسمان میں سریا ستاروں کے جھرمٹ تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی ہی جائے گی۔ جناب قاضی عیسیٰ صاحب، اس کجی اور ٹیڑھے پن کو درست کر دیجئے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے خصوصی ویلاگ تاریخ یہودیت کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ویلاگ کو بھی دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔